اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان سے ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ شاباش۔ اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مذاق کریں گے یا کرتے ہیں، مضارع کا معنی یہ ہوتا ہے۔ جی چلیں، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان سے ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ جی شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان سے ویمدہم اور ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اس کو نا یا نہیں کریں گے، آپ یا کریں گے تو یہ حمزہ آ جائے گی، یعمہون عقل کے اندھے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون اور وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اور معنی غلط ہے جی، اور میں وہ نہیں، یعمہون عقل کے اندھے ہیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ سرگرداں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں۔ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون اور وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتے ہیں بہم ان سے ویمدہم
اور ڈھیل بیٹا یمدہم یہ یمدوہم میں کیا غلطی کرتا ہے اگر اس یمدوہم پڑھیں واو متا تو وہ مدہ یہاں ہے نہیں، وہ ہے ہی نہیں ہے، تو یہ اضافہ کرنا گناہ ہے. یمدوہم جی شاہ ویمدہم اور ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں. شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون اور وہ عقل کے اندھے ہیں. ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان سے ویمدہم اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں. اللہ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان سے ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی پہ یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ سب کے علم میں، عمر میں، اقبا میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے. آگے دیکھیں جی اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، تو اولئک کا معنی آپ کو آتا ہے یہی وہ لوگ، اولئک یہی، الذین وہ لوگ، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، اشتروا اس کا معنی لکھو جنہوں نے خریدا، لکھا ہوا ہے جنہوں نے خریدا، جنہوں نے خریدا، جیم نون ہا، جنہوں نے خریدا. اشتروا کا معنی کیا ہے جی؟ جنہوں نے خریدا. اب ضلالہ گمراہی کو، والین سے ہے نا، گمراہی کو، اب ضلالہ گمراہی کو، شاباش. اب ضلالہ گمراہی کو، ساتھ آستہ سے منہ سے بولتے بھی رہو. اب ضلالہ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے. لفظی معنی بنتا ہے بالہدا ہدایت سے، ہدایت کے ساتھ. تو ہدایت کے ساتھ کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کا معنی بنے گا ہدایت کے بدلے میں. اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے میں. سب نے لکھ لیا بیٹا؟ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے میں. فما پس، ما نہ، پس نہ، ربحت نفع دیا، فما ربحت پس نہ نفع دیا، فما ربحت پس نہ نفع دیا. نفع نون فا اور عین، نفع، پس نہ نفع دیا، پس نہ نفع دیا، تجارت ہم ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نے، تجارت مطلب تجارت ہم ان کی، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے. وما کانو اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے،
वमा और ना कानू थे वो मुख्तदीन हिदायत पाने वाले। लिख लिया सबने जी? पूरा कर लो फिर मैं पढ़ाऊँ। शाबाश। उलाइका यही अल्लदीना वो लोग हैं इश्तरौ जिन्होंने खरीद लिया अव्वलालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले में। फमा पसना रबिहत नफा लिया तिजारतुहुम उनकी वमा कानू और ना थे वो मुख्तदीन जी। अब हम शुरू करते हैं। उलाइका सात में पढ़े। उलाइका यही अल्लदीना वो लोग हैं इश्तरौ जिन्होंने खरीदा अव्वलालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले में। यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा गुमराही को हिदायत के बदले में। उलाइका अल्लदीना यही वो लोग हैं इश्तरौ जिन्होंने खरीदा अव्वलालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले में। अब आप उर्दू बोलेंगे। उलाइका अल्लदीना इश्तरौ जिन्होंने खरीदा अव्वलालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले में। शाबाश। फमा रबिहत तिजारतुहुम उनकी तिजारतें उनको। ठीक है, उनकी तिजारतें उनको। वमा कानू और नहीं थे वो मुख्तदीन हिदायत पाने वाले। सारे बोलेंगे। उलाइका अल्लज़ीना यही वो लोग हैं। उर्दू। उलाइका अल्लज़ीना यही वो लोग हैं। उलाइका अल्लज़ीना यही वो लोग हैं। उलाइका अल्लज़ीना यही वो लोग हैं इश्तरौ जिन्होंने खरीदा अव्वलालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले में। फमा पसना फमा रबिहत फना लिया फमा रबिहत तिजारतुहुम उनकी तिजारतें उनको। शाबाश। वमा कानू और नहीं थे वो मुख्तदीन हिदायत पाने वाले। अब अरबी उर्दू आप दोनों सारे खुद पढ़ेंगे। बोले कैसे? यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा अव्वलालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले। उनकी तिजारतें उनको। वमा कानू और ना थे वो मुख्तदीन हिदायत पाने वाले। तो फिर बोलेंगे। उलाइका अल्लज़ीना यही वो लोग हैं इश्तरौ जिन्होंने खरीदा अव्वलालता गुमराही को बिलहुदा हिदायत के बदले में। फमा रबिहत पसना लिया तिजारतुहुम उनकी तिजारतें उनको। वमा कानू और ना थे वो मुख्तदीन हिदायत पाने वाले। ऐसा कोई बच्चा है, भाई हैं, जिनको इस आयत का तर्जमा समझ ना आया हो? वाइस क्या नाम है? अब्दुल वहाब समझ सुना सकते हो? अब्दुल अहद समझ आया? कोई नहीं? सच्ची मुच्ची यानी सही याद है? शाबाश। ये तिजारत क्या हुई? ये कौन सी तिजारत थी जिसने उनको नफा नहीं दिया? इस आयत में मौजूद है। हाँ जी, कौन बच्चा बताए? जिसको पता है हाथ खड़ा करो। उनकी कौन सी तिजारत थी जिसने उनको नफा नहीं दिया? माशाल्लाह, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। माशाल्लाह। बोलो क्या चीज थी? हिदायत के बदले गुमराही खरीदना। गुमराही के बदले में
ہدایت کے بدلے میں گمراہی، گمراہی کے بدلے میں ہدایت، تو یہ تو اچھا سودا ہے، غلط تو نہیں ہے. گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے. ہاں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی ہے، یعنی نقصان لے لیا نفع کے بدلے میں. گمراہی کیسے لی؟ اب دیکھو یہ منافق ہیں، ذکر جن کا آ رہا ہے اوپر سے کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، ظاہری طور پر ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے دشمن ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو سودا یہ معاملہ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں نقصان کا کر رہے ہیں. کتنے دن دنیا میں رہیں گے؟ ایک دن رہ جائیں گے، 2 دن رہ جائیں گے، کب تک چھپیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بھئی آ جائے گی اور وہ ننگے ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے ہمیشہ یہ بڑے تاجر لوگ تھے. اللہ نے یہ تجارت کے جملہ تب بولا نا، یہ تجارت کرتے تھے، ان کا پیشہ سے تجارت. یہ اپنی کھجوریں مکہ کی یہاں سے لے کر جاتے، شام میں بیچتے، وہاں سے سامان خرید کے لاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل الناس علی منازلہم، جس سطح کا بندہ ہو اس کو اسی مثال سے سمجھائیں، وہ بات صحیح سمجھتے ہیں. اب ایک کسائی ہے نا، تو اس کو کسائی کے الفاظ میں سمجھائیں گے نا، ٹوکے اور اس طرح اور فلاں اور بوٹی کی مثال دے کے، کہ اس طرح وہ سمجھے گا. اگر کوئی بندہ جس فیلڈ کا، اس کو اسی فیلڈ کی بات بتائیں گے تو وہ صحیح سمجھے گا. اب یہ لوگ تاجر تھے. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم نے تجارت کی ہے لیکن نقصان کی تجارت کی ہے. تم نے ہدایت کو چھوڑا ہے، گمراہی کو لیا ہے، یعنی حلال کو چھوڑا ہے، حرام کو لیا ہے، اچھی چیز کو چھوڑا ہے، بری چیز کو لیا ہے. تو کوئی بھی انسان اچھی چیز کو چھوڑ کے بری چیز کو خریدے تو وہ نفع کا سودا ہوتا ہے، نقصان کا. انہوں نے گمراہی خریدی ہے، کافروں کی دلوں میں محبت رکھی ہے، اللہ رسول کی نفرت رکھی ہے. تو اس آیت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ہمیں کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے. ہدایت 4 طرح کی ہوتی ہے. یہ آپ کے سبق کے متعلق نہیں ہے، سبق ختم ہو گیا، میں صرف سمجھانے کے طور پر کہتا ہوں. ہدایت 4 طرح کی ہوتی ہے، زبانی یاد کر لو، کبھی کام آ جائے گی. ایک ہدایت عام ہے جو ہر انسان کے لیے، کافر ہے یا مسلمان ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. ہدایت کا مطلب رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا. ایک دوسری سٹیپ ہے اس سے اچھا، جو کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، وہ خاص ہے مسلمان کے لیے. اور ایک تیسری ہوتی ہے ہدایت جو اللہ قرآن اور حدیث کے ذریعے بتلاتے ہیں، وہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ. 3 ہوگی. چوتھی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کشف و کرامات اور الہام کے ذریعے دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی اور نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. اللہ ہر انسان کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، جانور کو بھی دیتے ہیں. یہ بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، جب دنیا میں آتا ہے اسے کو پکڑ کے ماں کے تھنوں کے قریب نہیں کرتا، وہ خود جاتا ہے. اس کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے. ہر انسان نفع نقصان کو سمجھ سکتا ہے، کافر بھی سمجھتا ہے، مسلم. یہ بھی ایک رہنمائی ہدایت ہے. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا امتیاز، یہ مسلمان کر سکتے ہیں. پاکی اور ناپاکی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. اب دیکھ ہندو لوگ ہیں، وہ ایک چیز استعمال کرتے ہیں گو ماتا کا. اب سمجھو جو ان کا ہے وہ چیز ناپاک ہے، اس کا پیشاب ہے، وہ پیتے ہیں. مسلمان نہیں پیتا. اب مسلمان دلائل سے دیکھ رہا ہے کہ جانور کا پیشاب پاک تو نہیں ہو سکتا. اب وہ عقل مند ہے. یہ نہیں ہے کہ انڈیا والے ہم سے کمزور ہیں، علم میں، معلومات میں، تعلیم میں، ترقی میں ہمارے ساتھ وہ ملک آزاد ہوئے. ہم 14 اگست کو ہوئے، 15 اگست کو ہوئے، اور وہ کہاں چلے گئے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. انڈیا میں شرع خوانگی بہت اوپر ہے، لیکن اب دیکھو ان کے اندر قرآن و سنت کا فرق کرنے کا وہ کوالٹی نہیں ہے. وہ پیشاب پی رہے ہیں، ہم پیشاب سے نفرت کرتے ہیں. ہم تو چھینٹے پڑے دور بھاگتے ہیں، کپڑے پلیت ہو جائیں گے، وہ تو ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے پیتے ہیں. تو یہ جو امتیاز ہوتا ہے یہ بھی ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف مسلمان کو دیتے ہیں. ایسے جو قرآن اور حدیث کے دلائل اور براہین سے مزین کر کے لوگ سمجھاتے ہیں، وہ انبیاء کا خاصہ ہے، وہ صحیح معنوں میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں. اور پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے ہدایت کی، وہ الہام اور کشف کے ذریعے ہوتی ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، ایک رہنمائی تھی، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. ایسے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں.
الہام ہوتا ہے، بہت سارے واقعات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جو روحانیت کی منزل ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اور ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو۔ جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہونا، جستجو نہ کرے، اللہ اس کو نہیں دیتے۔ دروازہ کس کا کھلتا ہے؟ جو دروازے کو نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک بندہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، مالک کیسے آگے کھولے گا؟ جو بندہ قدم اٹھاتا ہے وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھے رہے منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اصل چیز ہدایت اللہ اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں ہدایت طلب کرنے کی جستجو ہو۔ اب دیکھیں آپ کے بھائی ماشاءاللہ، آپ کا اس میں گرامی عامر بھائی، اب عامر بھائی کے دل میں جستجو تھی، طلب تھی، آپ سبب بنے، بات چیت ہوئی، ماشاءاللہ چل کے آگے بیٹھ گئے۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ طلب ہوگی تو من طلبا وجد، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، جس نے طلب نہ کیا اس نے نہ پایا۔ تو ہدایت ہمیشہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پوری کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ پوری کائنات میں علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی قیمتی چیز عقل ہے۔ عقل نہ ہو بندہ پاگل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہدایت ہے۔ اسلام ایمان سے بھی بڑی چیز ہدایت ہوگی تو ایمان ملے گا نا۔ تو ان لوگوں نے جب نفع کو چھوڑا، نقصان کا سودا کیا، تو اللہ نے ہدایت سلب کر لی۔ جو بندہ بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کی ہدایت کو سلب کر لیں گے، جیسے ہندوؤں کی سلب ہوئی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم ان سے اس عمل سے نفرت کرتے ہیں، ان کی ذات سے نفرت ہم نہیں کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسی اور بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ اب یہ چائنا کے لوگ ہیں، سانپ بھی کھاتے ہیں، چوہے بھی کھاتے ہیں، مینڈک بھی کھاتے ہیں، دنیا کھا رہی ہے ساری۔ تو بعض لوگ تو کوئی اور بھی کھاتے ہیں، میں نہیں نام لیتا ہوں، جو ویڈیو بن رہی ہے پھر بیچارے کوئی اور ناراض نہ ہو جائیں، لاہور والے کہ ہمیں کچھ کہہ دیا، فلان کہ پشاور والے ہمیں کچھ کہہ دیا۔ لیکن بہرحال قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو۔ پتہ چلا کہ پاکیزہ خوراک ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں گے، اور اگر اس کی خوراک پاکیزہ نہیں ہوگی تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں آیت کو سمجھنے کی، اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کریں، میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، پس نہ نفع دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔